یہ کہانی ہے کشمیر کے ایک باپ کی جس سے اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی اور وہ آدھی رات کے سمے ایک سنسان علاقے سے ہو کے اپنے بیٹے کے لیے دوائی لانے جاتا ہے۔ اس راستے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات کن سے ہوتی ہے، یہی جانیں گے ہم آج کی اس کہانی میں۔ بہت سال پہلے کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اشرف نام کا ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی فیملی میں 4 لوگ تھے: اشرف، اس کے پتا جی، اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا۔ اشرف کھیتی باڑی اینڈ کچھ چھوٹے موٹے اور کام بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گھر بہت اچھے سے چلتا تھا۔ ایک دن اشرف جب اپنے کھیتوں سے لوٹتا ہے، وہ باہر اپنے ہاتھ منہ دھو لیتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بیٹے کا جو نام تھا وہ عاقب تھا، اینڈ وہ عاقب کے بارے میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اینڈ اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہے اینڈ وہ وہاں سے آتا ہی ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد عاقب بھی آتا ہے اینڈ ایز یوزول وہ سارے بیٹھ کے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کھانا وانا کھانے کے بعد عاقب سونے چلا جاتا ہے اینڈ کچھ دیر بعد عاقب کے پورے جسم میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اینڈ اسے تھوڑا فیور بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے اس کی ماں عاقب کو گھر کا علاج کرتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ویسا ہی کیا جاتا تھا۔ آج کی طرح میڈیسنز، کلینکس اینڈ ہاسپٹلز اویلیبل نہیں تھے اس ٹائم اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا تھا اسے کسی وید یا حکیم کے پاس لیا جاتا تھا اور وہ کچھ جڑی بوٹیاں یا دوائیاں دیتا تھا اس کے لیے، اور زیادہ تر ہوم ریمیڈیز ہی استعمال کی جاتی تھی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے۔ اس کی ماں نے بھی اس کے لیے ویسا ہی کیا۔ خیر اب وقت بھی گزر رہا تھا، لیکن عاقب کی جو کنڈیشن تھی وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بگڑ رہی تھی۔ لگ بھگ اب ہوتا ہے آدھی رات کا سمے۔ اشرف سے اپنے بیٹے کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاس ہی 2 گاؤں دور ایک حکیم رہتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور کچھ جڑی بوٹیاں لے آؤں گا، کچھ دوائیاں لے آؤں گا، جس سے میرے بیٹے کی تکلیف میں کچھ کمی ہوگی، اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس کے گھر میں سے کوئی نہیں مانتا، کیونکہ وہ جو راستہ تھا اس گاؤں کی طرف وہ پورا سنسان راستہ تھا۔ اشرف کسی کی نہیں سنتا، پر اسے کیا پتا تھا کہ اس راستے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بالکل انجان تھا اس بات سے۔ اشرف گھر سے نکل جاتا ہے، آدھی رات کا سمے تھا، پورا سناٹا تھا باہر، لیکن چاند کی روشنی میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ اشرف کو ڈر بھی لگ رہا تھا، پر اس سے اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، اس لیے وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ اشرف اب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اشرف کو ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اشرف بہت ڈر جاتا ہے، لیکن جب اشرف اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک چشمے کے پاس، اشرف کے پاس ہی اپنے مٹکے میں پانی بھر رہی ہے، اور جب اشرف کی نظر اس کی طرف پڑتی ہے تو وہ اشرف کو مدد کے لیے بولتی ہے کہ میری مدد کرو۔ اشرف اس کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا دھیان آتا ہے کہ یہاں تو کوئی گھر بھی نہیں ہے آس پاس، تو یہ عورت آئی کہاں سے، یہ عورت اس ٹائم کر کیا رہی ہے یہاں پہ۔ اشرف اس کی طرف جانے کے بجائے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور جیسے ہی اشرف آگے نکلتا ہے اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے اب اشرف کو۔ وہ عورت پیچھے سے اشرف کو پکار رہی ہوتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، میری مدد کرو، میرے پاس آؤ، وہاں کہاں جانا ہے تمہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اشرف کو ابھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ اشرف ابھی ڈر ہی رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی اشرف سے مدد کے لیے پوچھتا ہے۔ وہ آدمی اشرف کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے کھیتوں میں پانی بھرنا ہے، یہ علاقہ بھی سنسان ہے اور مجھے یہاں ڈر بھی لگ رہا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو میری مدد کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ اشرف کی جان میں جان آ جاتی ہے، کیونکہ اشرف کو اب کوئی اور بھی ملا ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب اشرف اکیلا نہیں۔ وہ آدمی اشرف کو کہتا ہے کہ تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ لیکن اشرف اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کھیت تو آپ کے ہیں، آپ کو پتا ہے کہاں پہ، مجھے تو نہیں پتا آپ کے کھیت کہاں پہ ہے، اسی لیے آپ آگے آگے چلو اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ اب اشرف اور وہ آدمی اس آدمی کے کھیتوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اشرف پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اس آدمی کے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اشرف کی نظر اچانک اس آدمی کے پیروں کی طرف پڑتی ہے۔ اشرف کی روح کانپ جاتی ہے، اشرف پیچھے سے ہی بھاگ جاتا ہے اور وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ اشرف کیا دیکھتا ہے، جس آدمی کے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان میں جان آئی ہوتی ہے، اس آدمی کے پیر پیچھے کی طرف مڑے تھے، اور اشرف اب بھاگ رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے۔ اشرف کا گلا سوکھ جاتا ہے، اشرف وہاں سے بھاگتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، وہ اشرف کو پکارتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ آؤ، میرے کھیتوں میں پانی بھرنا ہے مجھے۔ جیسے ہی اشرف پیچھے نہیں مڑتا ہے اور وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ آدمی ہنستا ہے اور اشرف کو کہتا ہے کہ کہاں تک بھاگو گی تم میرے سے، پچھلی بار بھی تم بھاگ گئے جب میں ایک عورت کی شکل میں تمہارے پاس آیا،
اشرف کی سانس پھول رہی ہوتی ہے اور وہ کانپ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ پاس کے گاؤں میں پہنچا اور وہ چلا رہا ہوتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. یہ آواز سن کے پورا گاؤں باہر نکل آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو چلا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. وہ اشرف کو سنبھالتے ہیں, روکتے ہیں, پانی وانی پلاتے ہیں اور اشرف سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. اشرف ابھی کہنے کی کچھ حالت میں نہیں ہوتا. وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ دکھاتا ہے اس سمسان راستے کی طرف. تھوڑی دیر بعد جب اشرف تھوڑا ہوش میں آتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے اپنی ساری سمسیا, میں گھر سے کیوں نکلا اور راستے میں میرے ساتھ کیا ہوا, میری ملاقات کن سے ہوئی اور میں نے کیا دیکھا راستے میں. وہ لوگ اشرف کو پوری رات اسی گاؤں میں رکھتے ہیں. جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ لوگ حکیم سے کچھ جڑی بوٹیاں دوائیاں لاتے ہیں اشرف کے بیٹے کے لیے اور کچھ لوگوں کو اشرف کے ساتھ بھیج دیتے ہیں جو کہ اسے اس کے گھر تک چھوڑ دیں.